السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ کائنڈلی آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اسری جسرا کا نیکسٹ پارٹ۔ اعظم شیرازی ہارون کو لندن بھیج کر اپنے روزمرہ معمولات میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے چند روز قبل کچھ نہیں ہوا تھا، جیسے ان کی زندگیوں میں آرزو جہانگیر کا گزر ہوا تھا، نہ اس کے بچے کی آمد ہوئی تھی، جیسے ہارون شیرازی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ جمیلہ داؤد بھی ایسے ہی کرنا چاہتی تھی، بے ہی سونا چاہتی تھی، بے پرواہ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اس کے زخم منتمل نہیں ہو رہے تھے، اسے سکون مل نہیں رہا تھا۔ شیرازی مینشن اور سرونٹ کوارٹر کے مابین راہداری میں جو پہلا کمرہ تھا، جو کسی حد تک شیرازی ہاؤس سے منسلک بھی تھا، وہ کمرہ اب اس بچے کا تھا۔ مدحت ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی تھی، جو اب اس کی کیئر ٹیکر بھی تھی، جس نے 24 گھنٹے نہ صرف اس کے ساتھ رہنا تھا بلکہ اعظم شیرازی کے قائم کردہ اصولوں کی پاسداری بھی کرنی تھی۔ آرزو جہانگیر کے اس بیٹے کو اعظم شیرازی کے عالیشان بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر کے مکینوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ فنکشن، گیدرنگ اور خاندانی پارٹیز میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے آنے والے مہمان، دوست، احباب اور رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سارے اصول و قوانین اعظم شیرازی نے بنائے تھے، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی حکم جاری کریں اور ان کی سلطنت میں اس کا نفاذ نہ ہو۔ لیکن ان تمام اصول و قوانین سے جمیلہ کی اذیت کم نہیں ہوئی تھی۔ وحشت و بے سکونی کی دلدل اسے ہر بار آرزو جہانگیر کے بچے تک پہنچا دیتی تھی۔ وہ عورت ہارون کی زندگی میں اب کہیں نہیں تھی، مگر اس کا بچہ تھا۔ شیرازی مینشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اس حقیقت کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہی حقیقت سر پڑتی آگ بھڑکاتی تھی، رگوں پے میں محشر سا بپا کرتی تھی۔ پچھلی کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ایک درد تھا، کرب تھا، بے وفائی کا احساس، بے حسی کا تدارک، ایک الجھن، ایک وحشت۔ سر جھٹک کر، خیالات کو بھٹکا کر، واہموں کو جھٹلا کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کچن میں فریج کھول کر اس نے دودھ نکالا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانا چاہ رہی تھی۔ چھوٹی سوئی 12 کے ہندسے پر آ کر ٹھہری تو یکایک کچن کی دائیں طرف سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتی راہداری سے آواز بلند ہوئی تھی۔ کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ یکدم چونکی تھی، پھر چولہا بند کر کے وہ اسی وقت کچن سے راہداری میں آ گئی تھی۔ لائٹس آف تھیں، فانوس چل رہے تھے، نیلگوں روشنی کا مدھم سا تاثر چہار سو پھیلا تھا۔ اس نے ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی مدحت کو دیکھا۔ وہ متفکر سی کمروں کے دروازے کھول کھول کر جیسے فکر مندی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ شور کیسا تھا؟ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے ہوئے بوکھلاہٹ کا شکار مدحت نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ وہ جی، اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں مدحت بوکھلا گئی، سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے، اور تبھی اسٹور روم سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ جمیلہ نے بے ساختہ ہی سر اٹھا کر اس طرف دیکھا تھا۔ لائٹس آف تھیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی تھا، یقیناً کوئی تھا، مگر مدحت کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جانے وہ اعظم شیرازی سے خائف تھی یا پھر اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کہ جمیلہ نے اس سے پوچھنے کے بجائے اسٹور روم کا رخ کیا تھا، ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ زرکار روشنی چہار سو پھیلی۔ بے شمار کارٹنز، فرنیچر کا سامان، غیر ضروری اشیاء۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھائے تھے۔ مدحت اس کے پیچھے تھی، وہ اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی، معافی بھی مانگ رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے یہاں آ گیا تھا۔ یہ اس کی بے توجہی تھی کہ گھر کے مکینوں کے سامنے آ گیا تھا۔
وہ یہاں تھا مگر سامنے نہیں تھا، وہ اسٹور روم میں فرنیچر کے سامان میں ہی کہیں چھپ گیا تھا، لیکن اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز لب بھینچے جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ وہ مدت تیزی سے آگے بڑھی تھی، وہ اب اسے آوازیں دیتی، ہال نما اسٹور روم میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے گم ہو جانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں مدت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیوار، رخ، کھڑکی، کھڑی الماری کے اندر نچلے خانے میں جانے وہ کیسے گھس گیا تھا۔ مگر یہ طے تھا کہ کسی مرد کی مدد کے بغیر مدت نہ تو الماری کو ہلا سکتی تھی اور نہ ہی اسے نکال سکتی تھی۔ پریشان اور حواس باختہ سی وہ ایک بار پھر جمیلہ سے معذرت کرنے لگی۔ میں ابھی ابا کو بلا لاتی ہوں، اسے لے جاؤں گی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جمیلہ داؤد اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہل سکی تھی۔ دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بہت واضح تھی۔ اس کے قدم بے ساختہ اٹھے تھے، وہ گھوم کر دیوار کی طرف آ کر رک گئی تھی اور اب کانچ کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پاس ہی ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ اسے یاد آیا نچلے خانے کے تمام شیشے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوئے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اندر جھانکا تھا، تھر تھر کانپتا وجود، لرزتے ہونٹ، آنسوں سے بھری ہوئی سرخ متورم آنکھیں۔ وہ 5.5 سال کا بچہ خوفزدہ اور متوحش سا اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ جمیلہ کا سانس رکا، دھڑکنیں تھمی۔ اس ایک لمحے میں اسے کچھ ہوا اور اس نے بے ساختہ ہی درد سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اسے باہر نکالنے کے لیے۔ بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہوا تو بچے نے روتے ہوئے اس کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہا۔ اسے اپنا باپ چاہیے تھا، ماں چاہیے تھی۔ وہ اب بھی روتے ہوئے چیختے ہوئے آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جمیلہ کا ہاتھ پتھر ہوا، دل کانپ کر رہ گیا۔ اس سے بچے کی حالت بالکل دیکھی نہ گئی۔ مدت آغا علی کو لیے حاضر ہوئی تو اپنے مالکن کو وہیں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اعظم شیرازی کا سخت حکم تھا کہ وہ گھر کے مکینوں کے سامنے کبھی نہ آئے، غلطی سے بھی نہیں۔ ہیڈ سرونٹ آغا علی نے پورا زور لگا کر اتنی جگہ ضرور بنا لی تھی کہ اسے باہر نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کی فلک شگاف چیخیں اور پہنچ سے دور ہو جانے کی دیوانہ وار جستجو، اس سے پہلے کہ آغا علی آگے بڑھتا، اس سے پہلے کہ مدت ہی اسے نکالنے کی صحیح کرتی، جمیلہ داؤد نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر اس کی تمام تر مزاحمت اور چیخ و پکار کے باوجود باہر نکال لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا حصار مضبوط تھا، مضبوط ہی رہا۔ اپنی گرفت ہر لحاظ سے پختہ کیے وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں بچے کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ روتے کرلاتے ہوئے وہ بے دم سا ہو گیا، جیسے اس میں مزید ہمت نہ رہی ہو، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، مر گیا ہو۔ اسے سینے سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھی، کپ کپاتا ننھا وجود اور اس کا شدت سے دھڑکتا دل جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ زخم؟ مدت نے گھبرا کر اس کی سرخ پڑتی آستین اوپر کی تھی۔ غالباً الماری کے اندر جگہ بناتے وقت اس کا بازو کیل سے رگڑا گیا تھا، تبھی جلد ادھڑ گئی تھی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ کافی دیر بعد جمیلہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی، پھر وہ اسے باہوں میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مدت بھی اس کے ساتھ تھی، کچھ حیران، کچھ پریشان اور خائف بھی۔ شیرازی مینشن سے ہاسپٹل کافی دور پر تھا۔ تبھی جمیلہ داؤد کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے کلینک کی طرف موڑ دیا تھا، جو ان کے فیملی ڈاکٹر بھی تھے۔ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے۔ فیملی تعلقات کے باعث فارس کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ گھنٹے بعد ہی اسے اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ زخم پر 3 سٹچز لگے تھے۔ ڈرپ خواب آور انجیکشن کے بعد وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ہی از اسٹیبل ناؤ، وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ قدرے فاصلے سے ہی وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھیں اور ہاتھ دوپٹے سے الجھ رہے تھے۔ لحاف اچھی طرح سے اڑا کر جب نرس جا چکی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے پاس آ گئے۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ اس کے معلم تھے۔ مہربان استاد، ایک بہترین ناصح، آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟
انسان ان سوالوں کا کیا کرے جو نیند اڑا دیں، بے قراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب ہو نہ منطق نہ دلیل، جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ اس کی آواز روندھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو۔ بہت نرمی اور متانت سے کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے معاملات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، صرف سنتے تھے اور جواب دے دیا کرتے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا رخ بدلا۔ ایک بار پھر پرسکون نیند سوتے اس بچے کو دیکھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی۔ زرکار روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ اپنی ماں کی شکل تھا، ہو بہو اس کی کاپی، بس اس کے بال ہی ہارون شیرازی کی طرح سیدھے تھے، قدرے لمبے، پیشانی پر بکھرے، گردن کو چھوتے ہوئے۔ رنگت دودھیائی تھی اور آنکھیں۔ جمیلہ نے سرخ و متورم بند آنکھوں کو دیکھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، سرخ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں ٹھہری تھیں، ایسے جیسے وہ روتے روتے یکایک پرسکون ہو گیا ہو۔ اور ایسی ہی ایک سکون بھری کیفیت جمیلہ داؤد نے بھی اپنے اندر محسوس کی تھی۔ پریشانی کی اب کوئی بات نہیں ہے، ہی از آل فائن ناؤ۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں جو لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دے دیجیے اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں۔ اگلے دن چیک اپ کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ جمیلہ سے کہہ رہے تھے اور جمیلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اپنی نیند کے اثر سے مکمل طور پر باہر نہیں آیا تھا۔ مدحت اس کے لیے کھیر بنا کر لائی تھی۔ جمیلہ کے اشارے پر ہی اس نے تیزی سے پیالے میں نکالی۔ جب تک اس نے بہت احتیاط سے بچے کو اٹھا کر بٹھایا تب تک وہ پیالہ آگے کر چکی تھی۔ ایک بازو سے اسے اپنے حصار میں لیے دوسرے ہاتھ سے چمچ بھر کر وہ اس کے لبوں کے قریب لائی تو اس نے انکار نہیں کیا، بہت آرام سے پہلا چمچ لے لیا۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا، ہوش میں تھا بھی اور نہیں بھی، لیکن وہ کوئی بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ مدحت حیران تھی، نہ وہ رویا تھا، نہ چیخا تھا، اور نہ اس نے کوئی واویلا کیا تھا، نہ بھاگنے کی کوشش، حالانکہ خود اسے ایک چمچ کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ بہت آرام اور تسلی سے جمیلہ نے اسے کھیر کھلائی تھی، نیم گرم دودھ بھی پلایا تھا، پھر میڈیسن بھی دی تھی جو مدحت کلینک کی فارمیسی سے لے آئی تھی۔ اس دوران وہ مکمل طور پر پرسکون رہا تھا۔ یقیناً وہ انجیکشن کے زیر اثر ہی تھا، یا پھر وہ تھک چکا تھا اور اب کوئی بھی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 10 بجے اسے ڈسچارج کر دیا تھا اور وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں اسے دیکھنے آئی تھی، تب وہ سو رہا تھا۔ پھر شام میں جب وہ گئی تھی تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کوہنیاں ٹکائے شیشے کے ساتھ گال مس کیے باہر ان روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جو وسیع و عریض سبززار پر جگہ جگہ جل رہی تھیں۔ اعظم شیرازی کے یہاں آج کچھ سیاسی نامور شخصیات کی دعوت تھی۔ کھانے کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ اب کیسا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں مدحت سے پوچھا۔ پہلے سے بہت بہتر ہے جی، آج اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ مدحت نے خوشگوار حیرت کے ساتھ آگاہی دی تھی، مگر جمیلہ کو اس آگاہی نے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا۔ جب تک امید تھی تب تک مزاحمت تھی، جب امید ٹوٹی تو مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ وہ کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی رہی تھی، پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، بازو کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکائے اسے دیکھنے لگی، کچھ محبت، کچھ انسیت، کچھ ترحم سے۔ بچے نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ جمیلہ ان آنکھوں کو دیکھنے لگی جن میں 3 بہترین رنگوں کی آمیزش تھی، سبز، ہلکا براؤن اور سنہرا رنگ۔ یہ آنکھیں آرزو جہانگیر کی آنکھیں تھیں۔ اگلے کئی لمحوں تک اسے ایک خاموشی حائل سی رہی، پھر بچہ ابھی بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہیلو، مجبوراً اسے ہی مخاطب کرنا پڑا۔ بچے نے ذرا سی نظریں اٹھا کر جمیلہ کو دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ میرا نام جمیلہ ہے اور تمہارا نام؟
یہ تعارفی مرحلہ تھا، اسے کچھ مشکل لگا۔ وہ ان بچوں میں سے یقیناً نہیں تھا جو بآسانی گھل مل جائیں، ورنہ وہ مدحت کو اتنا ٹف ٹائم کیوں دیتا؟ دم سادھے وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، لب باہم پیوست رہے۔ لیٹ می گیس، کہیں تمہارا نام شہریار تو نہیں؟ ارسلان؟ ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا، یا پھر فارس ہارون شیرازی؟ اپنے نام سے متعلق وہ یقیناً بہت ٹچی تھا۔ فارس تھا تو پھر فارس ہی تھا، ہارون کا بیٹا، شیرازی خاندان کا سپوت، اور کوئی نام اور کوئی مقام اور کوئی پہچان اسے قبول نہ تھی۔ کیا اعظم شیرازی اس کی پہچان کی طرح اب اس کی یادداشت سے اس کا مکمل نام بھی ہٹا پائیں گے؟ نام تو بہت پیارا ہے آپ کا، ویسے فارس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی وہ ذرا سا آگے جھکی تھی۔ گھنے سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھریں، سونے کی چوڑیاں بھی کھنک اٹھیں۔ وہ لب بھینچے اس کی آنکھوں میں اجنبی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ مجھے سوچنے دو، شاید مجھے یاد آ جائے۔ ایک لمحے کا توقف کیا، پھر یوں ظاہر کیا جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو۔ فارس کا مطلب ہے شہ سوار، ہارس رائڈر، وہ جو گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور تلوار پکڑ کر فائٹ بھی کرتا ہے۔ نہ تو وہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا، نہ تلوار پکڑ کر فائٹ کرتا تھا۔ اس نے چہرے کا رخ موڑا اور ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا۔ جمیلہ داؤد چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہاں آؤ۔ اس نے ایک بار پھر جمیلہ کو دیکھا تھا، اب کہ ذرا سی خفگی سے۔ یقیناً جمیلہ کی مداخلت اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ پاپا کے پاس جانا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات یکایک بدلے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، لب بھیج گئے۔ آؤ۔ اب کہ جمیلہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف بلایا تو وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ پکڑ کر اپنے قریب کیا تو اس کی باہوں میں سما گیا اور پھر وہ رونے لگا۔ جمیلہ کی دھڑکنیں تھم گئیں، اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت سہلاتے ہوئے وہ خود بھی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ فارس کو اپنا باپ، اپنی ماں چاہیے تھی، وہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسی وقت فارس کو لیے شیرازی مینشن میں آ گئی۔ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے ہارون کا نمبر ملانے کے بعد ریسیور فارس کے کان کے ساتھ لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو؟ باپ کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ ہیلو پاپا؟ دوسری طرف سے ایک دم سناٹا چھا گیا، موت بھرا، وحشت بھرا سناٹا۔ اگلے ہی لمحے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، لیکن فارس بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ریسیور لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے لے جاؤ مدحت۔ اور وہ اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ پھر اس نے ہارون شیرازی کو فون کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے بات کیوں نہیں کی؟ لہجہ درست تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہارون اس کے سامنے ہو اور وہ اسے جھنجھوڑ کر ہلا دے، لرزا دے۔ تم بابا کے فیصلے کو بھول گئی ہو؟ وہ تھم کر رہ گئی۔ یہ کیسا جواب تھا جو اس نے دیا تھا؟ یہ کیسا عذر تھا جو اس نے پیش کیا تھا؟ وہ ہارون میں فارس کا باپ ڈھونڈ رہی تھی، اور بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ اعظم شیرازی کا بیٹا۔ آپ کا بیٹا آپ کے ہی گھر میں سرونٹ کوارٹر میں رہ رہا ہے ہارون۔ اور ہارون نے فون بند کر دیا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کل تم فارس کو یہاں لائی تھیں؟ اگلے دن اعظم کی عدالت میں اس کی پیشی ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی غصے میں تھے، مگر تحمل سے پوچھ رہے تھے۔ جی، میں ہارون سے اس کی بات کروانا چاہتی تھی۔ اعظم شیرازی نے مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پا لیا تھا۔ تو کوئی بات کی اس نے؟ نہیں۔ ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا تھا وہ یہی کرے گا۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے تم فارس کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگی ہو، حالانکہ اس کے ساتھ نہ تمہارا کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق؟ آپ کو اس پر رحم نہیں آتا؟ اس نے الٹا سوال کر لیا۔
رحم؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسے۔ مجھے نہیں لگتا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اب شہر کے بہترین اسکول میں بھی جائے گا۔ ورنہ تم سوچو میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے پوتے سے اس کی شناخت اور پہچان چھین لی ہے، باپ بھی دور کر دیا ہے۔ ہمارے خاندان کی نسلیں خاندانی شریف عورتوں سے چلتی ہیں جمیلہ۔ اعظم شیرازی کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں نے ہارون کی دوسری شادی کو تسلیم کیا ہے، نہ اس بدجلن عورت کو اپنی بہو مانا ہے، کاردار لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے سخت پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو، انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آئندہ میں نہ سنوں کہ تم اس نیچ عورت کے بچے کو اس گھر میں لائی ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس نے سر اٹھا کر اعظم شیرازی کو دیکھا۔ وہ دھمکی نہیں دے رہے تھے، اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ جو کہتے تھے اسے کر دکھانے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ مزید کچھ بھی کہے وہ بھاری دل کے ساتھ مڑ گئی تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا اس کے اپنے باپ بھائیوں میں اور سسر اور شوہر میں، سب ہی ایک سے تھے، طاقت کے نشے میں چور، دولت کے گھمنڈ میں جابر اور متکبر۔ اعظم شیرازی کی تنبیہ کے باوجود وہ اگلے دن خود جا کر فارس کے لیے بے شمار کھلونے اور کپڑے خرید لائی تھی۔ نئے فرنیچر کے ساتھ اس نے پورے کمرے کو بھی اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا تھا۔ اس دوران وہ کونے میں کھڑا ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا تھا۔ کھلونوں کا ایک ڈھیر تھا جو اس کے سامنے رکھا تھا، نئے کپڑے، اسکول بیگ، کلرنگ بکس، سٹوری بکس، بے شمار پینسلیں، کلرز، ایک رائٹنگ ٹیبل جسے سٹکرز سے جمیلہ خود ہی سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں حقیقی رنگ تو بکھر ہی گئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کا کوئی رنگ ابھی نہیں ابھرا تھا۔ وہ اب بھی کھنچا کھنچا سا اجنبی نگاہوں سے کبھی جمیلہ اور کبھی ملازموں کو تکتا، الماری کے ساتھ کونے میں ہی سمٹ کر بیٹھا رہا تھا۔ اجنبی چہرے اسے وحشت میں مبتلا کرتے تھے۔ انجانا سا خوف بڑھتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ کھانا لگا دوں جی؟ مدحت نے جمیلہ سے مدد چاہی تھی۔ چھوٹے سے ریک میں کتابیں سیٹ کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن فارس نے دوسری بار اس کے ہاتھ سے بہت سکون اور تسلی سے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کئی بار سر اٹھا کر اسے دیکھ چکا تھا۔ جمیلہ مسکرا دیتی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی ایک رنگ بھی نہ کھلتا۔ اگلے دن وہ اس کے اسکول بھی گئی، پرنسپل کے ساتھ ساتھ کلاس ٹیچر سے بھی ملی، کلاس روم کا بھی جائزہ لیا۔ پھر اس نے فارس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے جگہ کا انتخاب خود کیا۔ اتنے سارے بچوں میں سے اس نے ایک گپلو اور بہت زیادہ باتونی بچے کو اس کے برابر بٹھایا۔ وہ فرینڈلی قسم کا تھا، لمحوں میں دوست بنا کر باتیں کرنے لگتا تھا۔ کھڑے کھڑے اس نے جمیلہ سے بھی دوستی کر لی تھی اور چاکلیٹ لے کر ہی ٹلا تھا۔ یور ممی از سو پریٹی، چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے اس نے فارس کو بتایا تھا، جو اب جمیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ جانے سے پہلے ہاتھ ہلا کر وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ شاید اب وہ بھی مسکرائے، شاید کہ اب وہ اپنے احساسات کا اظہار کرے، مگر فارس کے لب باہم پیوست ہی رہے تھے، چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ مسکرانا، ہنسنا، باتیں کرنا تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا۔ کچھ وقت درکار تھا اسے سب کچھ نئے سرے سے، نئے انداز میں اور نئے لوگوں سے سیکھنے کے لیے۔ باپ اور بیٹے کی اس جنگ میں نقصان فارس کا ہو رہا تھا۔ 6 سال کا وہ بچہ ان چند ہفتوں میں کملا کر رہ گیا۔ نفسیاتی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ اس نے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ کھانا وہ بمشکل کھاتا تھا اور اسکول میں بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا رہا تھا۔ تھک ہار کر جمیلہ نے آرزو جہانگیر کو ڈھونڈا تھا، بہت مشکلوں سے ملی تھی وہ، بہت صعوبتوں سے ملاقات ہو پائی تھی۔ میں شادی کر رہی ہوں۔ فارس سے متعلق ساری بات سن لینے کے بعد آرزو جہانگیر نے کہا بھی تو بس یہی۔ کوئی فکر، پریشانی، اندیشہ، ایسا کوئی بھی تو تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ جمیلہ کو دکھ ہوا، کیا وہ ماں تھی؟ کیا وہ واقعی میں فارس کی ماں تھی؟ گھنگریالے سنہرے بالوں کو کیچر میں جکڑے، جینز پر مونگیا رنگ کی سٹائلش شرٹ میں ملبوس، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے
ہیل میں مقید داہنے پیر کو جنبش دیتی وہ بہت مطمئن اور پرسکون بیٹھی لائم جوس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں تم سے تمہارے بیٹے کی بات کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ کیا وہ صرف میرا بیٹا ہے؟ اپنی دودھیائی کوہنیاں میز پر ٹکائے وہ کچھ آگے ہوئی تھی۔ ویسے تم کیوں میرے بیٹے کے غم میں اتنا ہلکان ہو رہی ہو؟ تمہارے بیٹے کی جگہ نہ لے اس لیے؟ پہلے مسٹر شرازی تمہارے بیٹے کو قبول تو کر لیں۔ انتہائی برودت سے جمیلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اوہ کم آن، وہ ہنس دی۔ سب جانتا ہے وہ بلڈی اولڈ مین۔ غصے اور حقارت سے اعظم شرازی کا نام لیتے ہوئے اس نے پھر جمیلہ کو دیکھا۔ میں تمہاری ان باتوں پر یقین کرنے والی نہیں ہوں، اور اگر یہ حقیقت ہے بھی تب بھی یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ ہارون نے سیپریشن کے وقت اسے میرے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی بات تمہیں کرنا بھی ہے تو ڈائریکٹ ہارون سے کرو، مجھے اس سب میں مت گھسیٹو۔ اپنا ہینڈ بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ گئی تھی اور جمیلہ کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ پہلے ہارون کے رویے نے اسے مخمصے میں ڈالا تھا، اب آرزو جہانگیر کا رویہ اسے برتائے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ اس کا خیال تھا فارس کے بارے میں جاننے کے بعد آرزو اسے یہاں سے لے جائے گی، مگر وہ تو جیسے جمیلہ پر اپنا موقف واضح کرنے آئی تھی۔ آرزو سے ملاقات کے بعد اگلے کئی دنوں تک اس کا ذہن الجھا رہا۔ ایک دو بار اس نے اعظم شرازی کا دل فارس کے لیے نرم کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بار وہ نام سن کر ہی یوں بھڑک اٹھتے جیسے جمیلہ نے ان کے پوتے کا نہیں کسی دشمن کا نام لے لیا ہو، کہ دوسری طرف ہارون یوں خاموش ہو جاتا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اور تبھی اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ شرازی مینشن میں نہیں بھی رہتا تب بھی وہ اتنا بھی دور نہیں کہ جمیلہ کی محبت، توجہ اور اپنائیت سے محروم رہ سکے۔ مسئلہ ان باپ بیٹے کے درمیان ہے، اس کے اور فارس کے درمیان تو نہیں۔ سارے وعدے قاعدے ہارون سے جڑے ہیں، اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ مدحت اس کی کیئر ٹیکر تھی، مگر جمیلہ داؤد کیئر سے آگے کا سوچتی تھی، محبت اور تربیت۔ فارس کو اپنی ڈیوٹی نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ٹریٹ کیا کرو مدحت۔ میں جانتی ہوں بابا تمہارے کام کی سیلری دیتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں خلوص دل سے اجر کی نیت سے کرنا چاہیے۔ مدحت کچھ حیرت سے اپنے مالکن کو دیکھنے لگی۔ جمیلہ فارس وجدان کا شیڈول ترتیب دے رہی تھی۔ وہ اسکول لنچ میں کیا لے کر جائے گا، دوپہر میں کیا کھائے گا، شام میں وہ کیا لے گا، یہ سارے معاملات اب وہ خود طے کر رہی تھی۔ کھانا میں گھر سے ہی دوں گی، جو کچھ حماد کے لیے بناؤں گی اس کا ایک حصہ فارس کے لیے بھی ہوگا۔ مگر بڑے صاحب، جمیلہ نے سر اٹھا کر تنبیہی نگاہوں سے مدحت کو دیکھا۔ وہ مؤدب ہو کر سر جھکا گئی۔ کیا شرازی مینشن سے سرونٹ کوارٹرز میں پہلے کھانا نہیں جاتا؟ جاتا ہے جی، مدحت کا سر جھکا رہا۔ ضروری نہیں تم ہر خبر اپنے ابا کو دیا کرو، جانتی تو ہو وہ ہر بات تمہارے بڑے صاحب تک پہنچا دیتے ہیں۔ راز رکھنا سیکھو، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ جی بہت بہتر۔ مدحت نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پیار اور نرمی سے بات کیا کرو، سختی سے مت پکڑا کرو مدحت۔ جی۔ بہت سی تنبیہات اور نصیحتوں کے ساتھ اس نے باقاعدگی سے مدحت کو ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اب فارس کو وقت دینے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی وہ زندگی گزارے، میں چاہتی ہوں وہ زندگی جیے، وہ اکثر مدحت سے کہتی۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلے سرسبز لان پر وہ ہر شام اس کی انگلی تھام کر چلتی جاتی اور وہاں جا کر رک جاتی جہاں اعظم شرازی کے گھوڑوں کا استبل تھا۔ اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں ہر بار تعجب اور اشتیاق سا ابھرتا۔ ہر بار وہ انہیں ایسے دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کا یہ رنگ جمیلہ کو بھلا لگتا۔ وہ مسکرا دیتی، وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا، پھر اطراف میں دیکھتے ہوئے بے دھیانی میں ہی جمیلہ کی انگلی پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا اور جمیلہ کو اس کی اس حرکت پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ ایک رات جب وہ فارس کو کمرے تک چھوڑ کر گھر آئی تھی تو اعظم شرازی لاؤنج میں اس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ پچھلے ایک ماہ سے جمیلہ کیا کر رہی تھی انہیں سب معلوم تھا۔ اسے فارس کے معاملات سے باز رکھنے کی اپنی کوشش کر کے وہ دیکھ چکے تھے، مگر اب جیسے ان کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔
میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا پورا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدود و قیود سے نکلتا دیکھوں گا اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا، مگر جو تم کر رہی ہو جمیلہ، اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ جو کام اجر کی نیت سے کیا جائے اس پر پچھتاوے نہیں ملا کرتے۔ تو تم اجر کما رہی ہو؟ اعظم شیرازی کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ ایک ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں بابا۔ مجھے حیرت ہے یہ تم کہہ رہی ہو۔ سوتیلی ہوں، بے رحم نہیں ہوں۔ اعظم شیرازی آنکھوں میں غضب لیے کھڑے رہے۔ ویسے بھی یہاں سب فارس کو آپ کے ایک جان نثار ملازم کے یتیم بیٹے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آپ بھی یہی سمجھ لیں کہ میں ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہارون اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ یتیم؟ اس کا سانس رکا تھا۔ یتیم؟ اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ اعظم شیرازی اگلے کئی لمحوں تک سخت نگاہوں سے جمیلہ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہنکارا بھرا۔ حماد اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا تم اسے اس سب میں انوالو کرو۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ فارس میرے ملازم کا بیٹا ہے، حماد کے علم میں یہی بات آنی چاہیے۔ انہوں نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بھاری گمبھیر آواز میں کسی حاکم کی طرح حکم سنایا تھا۔ آنکھوں کا تاثر بتاتا تھا کہ اب کہ جمیلہ نے اپنی منمانی کی تو نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ آپ نے تو یہ تو مانا کہ حماد کا فارس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ اعظم شیرازی مٹھیاں بھینج کر رہ گئے جب جمیلہ مزید کچھ بھی کہے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہارون کمرے میں آیا تو وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ گھڑی اور کاف لنکس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے جمیلہ کو دیکھا۔ نائٹ گاؤن ہاتھ میں پکڑے وہ سیاہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف مڑ گئی تھی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں۔ اگر جو زندہ ہوتے ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچیں انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ بس کر دو جمیلہ۔ میں بس کر دوں؟ وہ ہارون پر چلا اٹھی۔ آپ بس کیوں نہیں کرتے؟ بابا کا فیصلہ، بھاڑ میں گیا ان کا فیصلہ۔ وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ہارون شیرازی نے آج سے قبل اسے اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو میرے سامنے مظلوم اور بے بس بنا کر پیش مت کریں ہارون، ظالم کی معاونت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ہارون کرب کے عالم میں جمیلہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ میں یہ سب فارس کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ غلط، آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، انگلی اٹھا کر اس نے کہا۔ صرف اور صرف اپنے لیے، ورنہ کوئی بھی باپ اس طرح اپنی اولاد کا سودا نہیں کرتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی جمیلہ؟ میں نہیں سمجھ رہی؟ آپ اپنے بیٹے کی کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ چند دنوں میں کسی اور کی گود میں رہے گا تو ماں باپ کا لمس بھول جائے گا۔ اسے آپ یاد ہیں، اسے آرزو یاد ہے، اور یہ یاد اس کے لیے کتنی بڑی اذیت بننے جا رہی ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ہارون کرب کے عالم میں لب بھیج گیا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں یہ سب فارس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں ہارون، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھلائی آپ کے بیٹے کو بربادی کی طرف دھکیل دے۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ اس نے اس قدر زور سے بند کیا تھا۔ ہارون شیرازی بے بسی سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر سبزہ زار پر قدم اٹھاتے ہوئے وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا جب اسے ڈرائیو وے پر بیرونی گیٹ کے عین سامنے ایک گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی اپنے دوستوں کے ہمراہ گاڑی سے نکل رہا تھا۔ فارس اپنی جگہ رک گیا۔ اس نے پورے 3 ماہ بعد اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اس لمحے وہاں مدحت یا آغا علی نہیں تھے جو اسے ہارون کے پاس جانے سے روک لیتے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آیا اور باپ کے دوستوں کے سامنے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ہارون ایک لمحے کے لیے جامد ہوا تھا، ساکت، صامت،
اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ یہ پیارا سا بچہ کون ہے؟ اس کے دوست کی بیوی نے کچھ اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہارون کے ہاتھ متحرک ہوئے تھے۔ اس نے فارس کو خود سے الگ کیا۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے، فارس وجدان۔ اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن مگر فارس اس کی تمام تر کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک بار پھر اس سے لپٹا تھا، اور عین اسی لمحے مدت نہ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ فارس کی تمام تر مزاحمت اور چیخ و پکار کے باوجود اسے اٹھا کر ساتھ لے گئی تھی۔ یتیم بچہ ہے، اس گھر کے سبھی مالکان اسے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس لیے آغا علی نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے ہارون شیرازی کو اس سچویشن سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ دوست ہارون کے اخلاق سے متاثر نظر آتے شیرازی مینشن میں جا چکے تھے اور مدت اسے کمرے میں واپس لے آئی تھی۔ رو رو کر وہ اپنی حالت ابتر کر چکا تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ کچھ پی رہا تھا۔ ہر کام سکون اور تسلی سے کرنے والا بچہ یکا یک ہذیانی ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کی اسے سنبھالنے کی اپنی سی کوشش کرتے مدت خود بھی رونے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بابا کا بیٹا تھا اور بابا اسے کسی ملازم کا بیٹا کہہ کر گئے تھے۔ یہ بات اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ اسے اس عمر میں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ ہارون سے وجدان کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کی مزاحمت توڑنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس دن وہ جمیلہ داؤد کی وجہ سے کچھ حد تک سنبھل گیا تھا، مگر اس نے ہارون تک پہنچنے کی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ ہر بار مدت اور آغا علی اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ وہ کچھ بڑا ہوا تو پابندیوں کے ساتھ تلخ حقیقتوں کا ادراک اسے بہت اچھے سے ہونے لگا۔ رویے بہتر انداز میں سمجھ آئے تو وہ جان گیا مدت اور آغا علی کبھی بھی اس کی دیوار نہیں تھے۔ دیوار تو سرے سے تھی ہی نہیں، فقط ایک دروازہ تھا، اور یہ دروازہ اس کا باپ اپنی مرضی و منشا سے اس پر بند کر چکا تھا۔ مدت کی بہن جانے کہاں سے بلی لائی تھی، اور چونکہ اس کی فارس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی تو وہ باہوں میں بھرے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ہی بلی کے ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ نم آنکھیں سرخ ہو گئیں، ناک بہنے لگی، چھینکیں، کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی بھاری ہونے لگا۔ اس کے بازو، سینے اور گردن کے پچھلے حصے پر سرخ ریشز بھی ابھر آئے تھے۔ مدت نے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ جمیلہ اس روز گھر میں موجود تھی، اسے ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی تھی۔ ہی از الرجک ٹو کیٹس، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد آگاہی دی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کنڈیشن ڈسکس کرتی رہی تھی اور وہ کچھ احتیاطی تدابیر سے متعلق جانکاری دیتے رہے۔ شام کے 7 بجے جب وہ گھر آئی تو اسے سسر کی آمد کی اطلاع پہنچا دی گئی۔ مدت فارس کو ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر چلی گئی تھی اور اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ وہ خود کو سوال جواب کے لیے تیار کر کے ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے فارس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہو۔ وہ فارس کے معاملات میں جمیلہ کی بے جا مداخلت سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ یہ کام مدت اور آغا علی بھی کر سکتے تھے۔ میں فارغ تھی، سوچا میں ہی کر دوں۔ ویسے آپ پوچھیں گے نہیں اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ یو شوڈ بی انٹرسٹڈ۔ اسے بھی آپ کی طرح بلیوں سے الرجی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ مڑ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی اعظم شیرازی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باغ میں مصنوعی آبشار کا نظارہ کر کے عقبی دروازے سے شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوا تھا تو نگاہ گھوڑے پر سواری کرتے حماد شیرازی پر ٹھہر گئی۔ بریچز میں ملبوس وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ تھا۔ حماد شیرازی، اس کا بڑا بھائی، ایک خاندانی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کا بیٹا، جمیلہ کا بیٹا۔ اپنے ننھیال کی بدولت، ماں باپ کے مضبوط بیک گراؤنڈ اور دونوں خاندانوں کے بیچ ہونے والی بزنس ڈیلز کی وجہ سے وہ ایک ٹرافی چائلڈ تھا۔
پرکشش، ذہین، اور پھر اس گھر میں وہ اپنے دادا کا لاڈلا تھا، ماں کا چہیتا، اور باپ کے لیے تو وہ ویسے بھی اہم تھا۔ فارس کی زندگی اسکول سے فقط اس کمرے تک ہی محدود تھی اور ہم تو اس عمر میں دنیا گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سائے میں پل رہا تھا۔ نہ اس نے کوئی محرومی دیکھی تھی، نہ اپنوں کی جدائی سہی تھی۔ دونوں کا تو کسی صورت کوئی موازنہ نہ تھا۔ اعظم شیرازی کی صحبت کا اثر تھا کہ حماد نے ان کے جیسی شخصیت اور مغرورانہ انداز اپنا رکھا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا تھا تو انداز اور طور طریقے بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ کسی مملکت کا شہزادہ ہو۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور اسی مناسبت سے شیرازی مینشن کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی ہر خوشی اور کامیابی کو ہمیشہ ایسے ہی شاندار انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ہارون شیرازی جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس، آنکھوں سے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے ایونٹ پلانر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ بدل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، سماعت سے ہارون شیرازی اور حماد کی آواز ٹکرانے لگی۔ زندگی سے بھرپور قہقہے تھے، خوشیاں تھیں اور مسرت کے رنگ جو ان کی آنکھوں سے جھلکتے تھے۔ اسے شیرازی مینشن میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی تک ان رویوں کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند کر کے وہ اپنے بیڈ میں گھس کر کہانیوں کی کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ڈرائنگ بک نکال لی، کچھ دیر تک رنگ بھرتا رہا، پھر اس نے اسٹیکرز اٹھا لیے اور اپنی نوٹ بک پر جگہ جگہ لگانے لگا۔ اس سے بھی اکتا کر اس نے نوٹ بک کے تمام صفحے پھاڑ ڈالے، انہیں نوچ کھسوٹ کر پرزے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سفید اور نیوی بلیو رنگ کی تھیم میں اسٹیج ڈیکوریٹ کیا جا چکا تھا۔ کرسیاں اور گول میزیں اب ترتیب سے رکھی جا رہی تھیں۔ یکایک ہی اسے نیلا رنگ بہت برا لگنے لگا۔ سفید رنگ سے اسے یکدم نفرت ہوئی اور تبھی اس کی نظر جمیلہ داؤد پر پڑی۔ وہ انتظامات کا سر نو جائزہ لے رہی تھی۔ مصروفیت کی بنا پر آج وہ اسے ملنے نہیں آ سکی تھی اور چونکہ آج چھٹی کا دن تھا تو معمول کے مطابق پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ آج نہیں آئے گی، وہ جانتا تھا۔ وہ شیرازی ہاؤس میں منعقد کیے جانے والی ہر تقریب میں ایسے ہی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ باقی سب نظر انداز کر دیں وہ قبول کر لیتا تھا، جمیلہ سے وہ نظر انداز ہو جائے تو اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ اور چونکہ شیرازی مینشن میں خاندان بھر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے ہر فنکشن، گیدرنگ اور تقریب پر فارس کے لیے ایک ہی اصول ہوتا تھا: شام کے 5 بجے کے بعد اسے کسی طور پر بھی اپنے کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور مدحت اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ وہ جلدی سو جائے۔ مگر کیا اسے نیند آ جایا کرتی تھی؟ شاید نہیں، یقیناً نہیں۔ آج بھی ایک پابندی عائد ہوگی، آج کی تقریب بھی اس کے لیے ایک سزا کی طرح ہوگی۔ اور پھر جیسے ذہن میں کوئی خیال ابھرا اور وہ بیگ میں ضرورت کی چند اشیاء، سٹوری بکس، ڈرائنگ پیپرز، کلرز اور چاکلیٹس وغیرہ رکھ کر باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مدحت کے لیے پیغام چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ کل تک گھر واپس آ جائے گا، لیکن وہ جا کہاں رہا ہے یہ اس نے نہیں بتایا۔ شیرازی مینشن کے عقبی دروازے سے باہر نکل کر باغ میں چلتے ہوئے اس نے صدقے دل سے دعا کی کہ آج بارش ہو جائے، ایسی موسلادھار بارش کے اسٹیج اڑ جائے، کرسیاں میزیں ٹوٹ جائیں، سفید رنگ ملگجا سا ہو جائے اور آسمانی رنگ پر دھبے پڑ جائیں۔ وہ اب ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف جا رہا تھا۔ مین روڈ پر 2 منزلہ مکان سے منسلک ان کا ذاتی کلینک تھا، جس کی مخالف سمت روڈ کی دوسری طرف وسیع و عریض رقبے پر پھیلا سبززار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ شیرازی مینشن ان باغات کے عقب میں بلندی پر واقع تھا۔ فارس باغ کے راستے اکثر اوقات ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ اسے کلینک کے اندر اپنے آفس میں بٹھا کر فارغ اوقات میں باتیں کیا کرتے تھے اور کبھی اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ اس دن ان کا آف تھا، وہ اسے گھر میں ہی ملے تھے اور کچھ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔
भवें सिकुड़ी हुई, तेवर बिगड़े हुए और चेहरे पर सुर्खी सी फैली थी, जैसे वो खुद पर जब्त किए हुए थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अपने नन्हे मेहमान को अंदर आने का रास्ता दिया और इससे कबल के वो खुद से कुछ दरियाफ्त करते, उसने सर उठाकर पूछा, कैन आई स्टे हियर टुनाइट? क्या मैं आज रात आपके पास रुक सकता हूँ? डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अचंभे से उसे देखा, फिर अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए उसके सामने बैठ गए। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम्हारी केयर टेकर जानती है कि आज तुम यहाँ रहोगे? एक लम्हे के लिए उसने डॉक्टर मुस्तफ़ा को देखा। उसकी हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। उनके नरम मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए उठकर किचन में चले गए। वो भी अपना बैग उतार कर उनके पास आ गया। अपने 7.5 साला नन्हे मेहमान की खातर मुदारात करते हुए वो आज कुछ ज़्यादा ही पुरजोश और खुश दिखाई दिए। मेरी सबसे बड़ी बेटी के यहाँ कल पूरे 15 बरस बाद बेटा हुआ है। प्लेट से रोल उठाते हुए फारिस ने उन्हें देखा। असल में वो ट्विंस हैं, एक बेटी है और एक बेटा। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गए थे। बहुत बहादुर है मेरी नवासी, भाई को साथ ही लाई है। जाने क्या सोचकर वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। इसमें लड़की कौन है और लड़का कौन है? एक जैसे बच्चों ने फारिस को उलझा दिया। दोनों के कपड़े भी एक ही जैसे सफ़ेद रंग के थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने तस्वीर पकड़कर देखी, फिर दोबारा देखी। अल्लाह जाने, बुड़बुड़ा कर उठ गए। अब वो उसके लिए फ्रूट ट्राइफल बना रहे थे। फारिस ने तस्वीर उठा ली। नन्हे मुन्ने से बच्चे गहरी नींद में थे। वो काफ़ी देर तक दिलचस्पी से उन्हें देखता रहा। गालिबन इतने छोटे बच्चों को देखने का इत्तेफाक उसे पहली बार हुआ था। अपनी सारी नवासियों के नाम मैंने ही रखे हैं। अब मेरी बड़ी नवासी हफ्सा चाह रही है कि इसका नाम भी मैं ही रखूं। उन्होंने एक लम्हे के लिए रुककर किचन की खिड़की से बाहर लॉन की क्यारियों में फूलों को देखा, फिर कुछ सोचा। वर्दा कैसा रहेगा? अब वो अपने मेहमान से पूछ रहे थे जो प्लेट से दूसरा रोल उठा रहा था। वर्दा यानी फूल। बहार के मौसम में आई है वो, है भी फूलों जैसी। एक बार फिर तस्वीर पकड़कर वो अपनी नवासी को खोजने लगे। या फिर कोई और नाम? मैं बताऊं? अपना रोल खाते हुए फारिस ने कहा। डॉक्टर मुस्तफ़ा उसके बेस्ट फ्रेंड थे। उनकी मुश्किल आसान करना उसका फर्ज था। हाँ, क्यों नहीं? वो खुश हुए। आप जन्नत रख दें। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने चौंक कर सर उठाया। जन्नत? मिस हादिया ने अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा है, प्यारा नाम है ना? वो कह रहा था। डॉक्टर मुस्तफ़ा उस पर निगाह जमाए बैठे रह गए थे। उनकी तवज्जो किसी एक फूल पर थी, मगर फारिस उन्हें लाइल्मी में कितनी बड़ी तस्वीर दिखा गया था। वर्दा एक फूल और जन्नत में तो जैसे हर तरह के फूल समा जाते हैं, उन्होंने सोचा। वाकई बहुत प्यारा नाम है। बस आज से मेरी नवासी का नाम जन्नत है। वो फारिस के बालों में उंगलियां फेरते मुस्कुराते हुए उठ गए। उसने फ्रूट ट्राइफल खाया। डॉक्टर मुस्तफ़ा के साथ सब्ज चाय भी पी, लॉन के फूलों को पानी भी दिया, ऑस्ट्रेलियन तोतों को चूरी भी खिलाई, ड्राइंग बुक में रंग भी भरे और बारिश की दुआ भी की। और ठीक 1 घंटे के बाद दोपहर के गुरूब होते सूरज पर काली घटा छा गई। हवाएं तेज हुई तो दूर से मिट्टी और धूल उठती हुई नजर आई, और देखते ही देखते हर तरफ धुंध छा गई। बारिश का पहला कतरा उसके गाल पर ही गिरा था। उसने खुशगवार हैरत से सर उठाकर आसमान को देखा, फिर हाथ फैलाए सीढ़ियां उतरकर लॉन में आ गया। बादलों की गिड़गिड़ाहट के साथ आसमान पर कहीं बिजली चमकी थी। वो रात की बारिशों से जितना खाइफ होता था, दिन की बारिशें उसे उतना ही महसूस करती थीं। डॉक्टर मुस्तफ़ा भी उसके साथ ही रिमझिम बारिश एंजॉय करते रहे, और जैसे ही बारिश ने जोर पकड़ा वो उसे अपने साथ लिए अंदर आ गए। काफ़ी अरसे बाद उन्होंने फारिस को बेइंतहा खुश देखा, जो तसव्वुर ही तसव्वुर में नीली सफ़ेद थीम से सजी कुर्सियों को फिजा में टूटता बिखरता देख रहा था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी बारिश हो जाए, उसने इश्तियाक के आलम में डॉक्टर मुस्तफ़ा को बताया था।
میں نے اللہ سے کہا بہت زور کی آندھی آئے۔ اس نے ہاتھ بھی پھیلائے، اچھل کر بھی دکھایا۔ پیشانی پر بکھرے بال آنکھوں پر گرے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی دیکھی۔ وہ مسکرائے تاکہ حماد کے بھی سارے کھلونے ٹوٹ جائیں، اس کی پارٹی بھی خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ یکلخت تھم گئی، انہیں سکتہ ہوا۔ وہ تعجب سے فارس وجدان کو دیکھ کر رہ گئے۔ حماد شیرازی، بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا پوتا؟ اچھے بچے کسی کا برا نہیں چاہتے، انہوں نے ٹوکا۔ میں اچھا ہوں ہی نہیں، فارس نے بڑے آرام سے اعتراف کر لیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نے برا نہیں چاہا، میں نے تو بس یہ کہا کہ بارش ہو جائے اور آندھی بھی آئے۔ اب کہ اس نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں وضاحت دی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ تم حماد کو ناپسند کیوں کرتے ہو؟ کچھ سوچ کر انہوں نے پوچھا۔ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ جب بھی اس کی ممی میرے پاس آتی ہیں تو اسے برا لگتا ہے، جب بھی وہ میرے لیے کچھ لیتی ہیں تو وہ مائنڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئے۔ وہ براہ راست اب فارس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن پہلے وہ میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے میری وہ ساری کاریں توڑ دیں جو بالکل اس کے جیسی تھیں۔ اسے اچھا نہیں لگتا نا کہ اس کے جیسی چیز کسی اور کے پاس ہو۔ سر جھکایا وہ شرٹ کے کناروں کو چھیڑ رہا تھا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرا سب کچھ کسی اور کے پاس ہو، مگر میں تو کچھ نہیں کہتا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ جیسے اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے۔ ہے تو حیرت کی بات، حماد بابو اس طرح کسی ملازم کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ کام والی ماسی وہاں سے گزر رہی تھی، سنتے ہی بول پڑی۔ میں ملازم کا بیٹا نہیں ہوں۔ پوری قوت سے وہ اس عورت پر چیخ پڑا تھا۔ جہاں کام والی ماسی سکتے میں آئی تھی تو وہاں ڈاکٹر مصطفیٰ بھی اس کے رویے سے صدمے میں چلے گئے تھے۔ آنکھوں میں غصہ، نمی، بے بسی لیے وہ اس طوفانی موسم میں گھر چھوڑ کر جانے لگا۔ یہ تو ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اسے زبردستی پکڑ کر واپس لائے۔ کام والی ماسی سے معذرت بھی کروائی اور اسے کھانے کے لیے بھی رضامند کیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ شیرازی خاندان کے فیملی ڈاکٹر تھے اور آج سے قبل انہوں نے کبھی بھی ان کے خاندانی معاملات کی جانچ پڑتال نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ ایسا کرنا پسند کرتے تھے۔ مگر آج نہ جانے کیوں وہ فارس وجدان کے بارے میں اچنبھے کا شکار ہوئے تھے۔ 1.5 سال پہلے یہ بچہ اچانک سامنے آیا تھا۔ وہ اسے کئی بار اٹینڈ کر چکے تھے، کئی بار وہ ان کے کلینک میں ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ جمیلہ داؤد اس بچے کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ یہ بھی جانتے تھے۔ شیرازی مینشن میں ایک بار فارس کی بابت دریافت کرنے پر اعظم شیرازی نے اس کا تعارف اپنے ملازم کے یتیم بیٹے کے طور پر کروایا تھا، مگر اب تم کس کے بیٹے ہو؟ وہ اب پوچھ رہے تھے۔ کسی کا بھی نہیں۔ وہ ہنوز ناراض تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بھی بیٹے نہ ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ میں کسی کا بھی بیٹا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پھر جیسے انہیں مذاق سوجھا۔ یعنی تم سیدھا آسمان سے گرے تھے، درخت پر اگے تھے؟ اس نے بھویں سکیڑ کر انہیں گھورا۔ وہ مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اور تبھی کسی خیال کے تحت ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا تم واقعی گھر میں سب کو بتا کر آئے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کو جیسے ان کے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ اس موسم میں تم گھر سے باہر ہو، بخدا اس وقت ان سب پر کیا بیت رہی ہوگی؟ مگر فارس بتا نہیں سکا کہ اس وقت ان سب پر کچھ بھی نہیں بیت رہی ہوگی، کیونکہ وہ سب تو اس وقت گھر کے اندر اپنی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف لپکے تھے، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے سگنلز کا مسئلہ تھا، کال نہ ہو سکی۔ ریسیور ہاتھ میں لیے انہوں نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ میں آج گھر نہیں جانا چاہتا۔ اس کی آواز آنسوؤں سے روندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہرا تنفس لے کر رہ گئے تھے۔